بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت ہی مظلومانہ خبریں آ رہی ہیں سرزمین پارا چنار سے کہ جہاں پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ اساتذہ کو اور مزدوروں کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی اس طریقے سے کیا گیا کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کی مقدس جو بدن ہے ان کی توہین کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب وہاں مقامی لوگوں نے ظاہر ایک رد عمل کی کیفیت تھی اور لوگوں نے امن کا رستہ چنا، لوگوں نے قانون کا رستہ چنا۔ قرم ایجنسی کے مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے سے، اگرچہ ٹرائبل ایریا ہے لیکن پھر بھی ہم آئین اور قانون کے ذریعے سے جو ہے وہ قاتلوں کی گرفتاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کچھ اقدامات ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی قاتلوں کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی وہ بھی مکمل اور جامع اور درست درج نہیں کی گئی۔ جو ایف آئی آر درج کی گئی اس ایف آئی آر کے بعد بھی اس کے اوپر عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسٹیٹ کی مشینری جو ہے اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ وہاں پر آئین اور قانون کی عملداری کے لیے ضروری تھا، اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ یہ سانحہ ہو چکا ہے، ان کے لواحقین جو مضطرب ہیں، ان کے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ حکومت جو ہے وہ قاتلوں اور قاتلوں کے مددگاروں اور سہولت کاروں کو ڈیٹین کرتی اور دکھاتی کہ انصاف جو ہے وہ بھی رہا ہے اور ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں وہاں پر آن دا گراؤنڈ نہیں ہوئی، اور پھر ظاہر ہے جب لوگوں نے ایک بار پھر اسی امن کے رستے کو چنا، مقامی لوگوں نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امن کا رستہ چنیں گے، ہمارا وطن متحمل نہیں ہے کہ اس میں کوئی انتشار اور کوئی نئی فالٹ لائن ہو۔ اور 12 تاریخ کی ایک ڈیڈ لائن دی گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ اس وقت تک جو ہے وہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کرے، لیکن اس کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ 12 تاریخ کو ڈیڈ لائن کے بعد بھی عوامی رد عمل جو ہے اس کو جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں ایک کیمپ کی صورت میں انشور کیا گیا تھا کہ وہاں لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، ایک جگہ بیٹھے اور اپنی احتجاجی کمپین میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں ریگی۔ اس کے بعد بعض ایسے ایلیمنٹس کو یوز کیا گیا کہ جن ایلیمنٹس نے ماحول کو خراب کرنے میں اپنی گفتگو، تحریر اور تقریر کے ذریعے سے کردار ادا کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر پورے قرم ایجنسی کے علاقے، مختلف علاقے جو ہیں اپر قرم کے اندر بھی اور لوور قرم کے اندر بھی ان پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اور اس وقت جو میری معلومات ہے اس میں پارا چنار کے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے انہی کے لواحقین، جو ان شہداء کے لواحقین ہیں، بجائے یہ کہ ان کو انصاف ملتا، وہ جو انصاف مانگ رہے تھے، ان کے 8 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، جن میں جو ہے وہ باب کرم کے قریب شہید ہیں، جن میں بوشہرہ کے قریب شہید ہیں، جن میں جو ہے وہ پشاور بائی پاس کے اوپر شہید ہے، اور کچھ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی ہے۔ بالشکیل میں جنگ شروع کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے پارا چنار کے نزدیک بوشہرہ کے علاقے میں جنگ شروع کر دی گئی ہے، اور ایک مظاہرے صدہ اور بعض دیگر علاقوں میں شروع ہو گئے ہیں، جن مظاہروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر یہ کون ہے جو ان کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے؟ شیعہ سنی مسئلہ تو نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو ان کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس طرح کے شعار بلند کرنے والوں کو ڈیٹین نہیں کر رہا؟ ان کے خلاف قانون کیوں حرکت میں نہیں آ رہا؟ جو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے جہاد یہ ہے کہ ہم پارا چنار اور قرم ایجنسی کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی، پارشل جنگ بندی ہوئی، اور دوبارہ پھر جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ کون ہے جو پاکستان کی سرزمین پر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی توجہ جو ہے وہ جو پاکستانی عوام نکلے ہوئے غزہ کے مظلومین کے لیے، فلسطین کے مظلومین کے لیے، عالمی مظلومین کے لیے، کون ہے یہ چاہتا ہے کہ اسی کے عوام کو مظلوم بنا دیا جائے اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے وطن کے ان مظلوموں کی طرف ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ ایک امن کے ساتھ عالمی سطح پہ اپنا کردار ادا نہ کر سکے، مظلوموں کی حمایت کے لیے آواز بلند نہ کر سکے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ تہہ بالا ہو؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہو؟ کون ہے جو یہ مینج کر رہا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ تو اس پہ حکومت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام مذہبی ایکٹیویٹیز کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسا کہ مجلس بیت المسلمین نے پہلے بھی یہ رول پلے کیا ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ نہ سیکٹیرینزم کی طرف جانے دیا اور نہ انتشار کی طرف جانے دیا ہے۔ وہاں مرکز نے بہت بنیادی رول پلے کیا ہے، پارا چنار کے اندر انجمن حسینیہ نے بہت بنیادی رول پلے کیا ہے، اسی طریقے سے علماء مکتب اہل بیت نے بڑا بنیادی رول پلے کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان کی امن کی اس خواہش کو سمجھنا چاہیے، اور حکومت اور ریاستی اداروں کو فوری طور پہ یہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو بھی پکڑنا چاہیے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، رستے اوپن کرنے چاہیے، اور یہ گارنٹی ہونی چاہیے، چونکہ رستہ جو ہے وہ کسی قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں انشور ہوتی جب تک یہ رستے کھولے نہ ہوں۔ ان رستوں کو کھولا جائے،
اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے یہ انتشار پھیلایا ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل درآمد ہو، ان کے اوپر عمل ہو، اور اسی طریقے سے جو اساتذہ کے قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں، ورنہ اس خطے کے اندر جو ہے جو سچویشن ہے وہ ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس پر اگر ہوش کے ناصب نہ لیے تو خدا نخواستہ دشمن کو اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو کہیں پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ وہاں کی عوام لہو دے گے لیکن دشمن کے ارادوں کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دے گے. لیکن کیا ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی؟ تو ذمہ دار ہیں وہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جنہوں نے یہاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں وہ خواہ وہ سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں اگر اپنی، اور اسی طریقے سے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور یہاں سیکٹیرینزم، دہشت گردی اور اسی طریقے سے جو ہے کراس بارڈر انفلٹریشن یہ بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ خطہ آگ اور خون کی لپیٹ میں جا رہا ہے. ہم پارا چنار کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان کے بہتے لہو کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ان کی آواز بلند کریں. مجلس وحدت المسلمین پورے پاکستان میں پارا چنار کے مظلومین کی آواز کو بلند کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ان کی ہر لحاظ سے جو حمایت ہے وہ جاری رکھیں گے اور اس کے لیے تمام پلیٹ فارم حکومتی، سیاسی، اجتماعی، مذہبی ان کو استعمال کریں گے تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور اس ظلم کے پیچھے کیا اہداف ہیں اور کیوں مکتب اہل بیت کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں اور کیوں قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اور دہشت گردوں کو لگام نہیں ڈالی جا رہی. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.